طرح جو عورتیں بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے، دنیا سے جاتی ہے، تو اللہ اس عورت کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ میں نے سنا ہے کچھ عورتوں کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، جو عورتیں بچے کو ولادت کے وقت یا جنم دیتے ہوئے مرتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ وہ تو ناپاکی میں دنیا سے چلی گئی، اور عورتیں اس کو اچھا نہیں جانتی، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت۔ تم نے کیسے فتویٰ؟ عورتوں کے کچھ فتاوے ایسے ہیں کہ جو مجھے کسی کتاب میں نہیں ملتے، ان کے فتاوے کچھ ایسے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے، اور مجھے کیا ملیں گے، کسی کو نہیں ملتے۔ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد 40 دن کے بعد ہی غسل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے ایسے فتاوے ہیں کہ آج تک کسی مفتی کی کتاب میں تو یہ کم سے کم نہیں ملے۔ سود سے لاؤ، کچھ بھی کرو، ہمیں لا کر کے تو پڑوس میں زیورات ہے، ہمارے پاس بھی زیورات ہونے چاہیے، پڑوس میں کپڑے آئے، ہمارے پاس بھی کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ فکر تمہیں لے کر کے ڈوب رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ مجھے بتائیں، جو ماں حرام کھائے گی اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی؟ کیونکہ لقمے سے خون بنتا ہے، خون سے بچے کا پوشت بنتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اولاد کے نیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے جو مرتبے دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، میرے ابا نے میری پھوپھی کو میری اماں پر مقرر کر دیا، بہن سب کچھ ہو، میری بیوی کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، کیونکہ میری امانت اس کے پیٹ میں پل رہی ہے۔ اس شان کے ساتھ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ماں کے شکم میں ان کے لیے انتظام فرمایا۔ آج تو کچھ ہے لاؤ، اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ بسم اللہ پڑھو سب حلال ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا سوچ بن گئی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش سے اس کی تربیت شروع ہونی چاہیے۔ کس طرح؟ ماں لوری دے، لوری دینا بھی یہ صحابیات کی سنت ہے، لوری دینا یہ جبریل کی سنت ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کا شہزادہ حسین سوتا ہے تو میں جھولا جھلا کر لوری دیتا ہوں، سو جا سو جا حسین سو جا، جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس سے پانی صرف محمد مصطفیٰ کو ملے گا، علی و فاطمہ کو ملے گا، حسن اور حسین کو ملے گا، پنجتن پاک کے لیے وہ نہر مخصوص ہے۔ اس طرح نعت کی لوری جبریل امین حضرت امام حسین کو دیتے ہوئے سلاتے ہیں، سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ کر لوری دیتی، خواتین اسلام نعت پڑھ کر اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کے بعد دراصل ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بچہ سمجھدار ہوگا تب تربیت کریں گے، بچہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے۔ اس کا ثبوت عرض کروں، ارے بچہ سمجھدار اگر نہیں ہوتا تو وہ ماں کے سوا دوسرے کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ 10 عورتیں ہوں، رو رہا ہو بچہ تو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے۔ یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ بچے کو پتا ہے مجھے ماں کا پیر نہیں چوسنا، مجھے ماں کے سینے سے ہی غذا ملے گی، وہ سمجھدار ہو کر کے آتا ہے۔ اس لیے کہ عقل انسان کا خاصہ ہے، اللہ نے جنوں کو عقل نہیں دیا، اللہ نے چرند پرند کو عقل نہیں دیا، عقل انسان کو دی ہے، اور انسان پیدا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچنا سمجھدار ہوگا تو تربیت کریں گے، نہیں،
وہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے, شعور بڑھتا جاتا ہے, اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے بنیاد. کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا معاملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھب سے گر سکتی ہے. اس لیے بچے کی تربیت پر زور دینا بے پناہ ضروری ہے. بچے کی تربیت کے حوالے سے, نگہداشت کے حوالے سے, بچہ ننھا سا ہے وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو, اس کے پیر دھلاؤ تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پاکی کا. ہمارا حال تو یہ ہے ابھی تو بچہ ہے, بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا, ان کے پیشاب پر جو ہے وہ کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں. بچہ اگر 1 گھنٹے کا بھی ہے, بلکہ بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے. پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ ناپاک ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے. میں نے مسائل کی شرعی نشستوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے, ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے, ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے, گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے. یاد رکھیں, مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے, اپنے جذبات کو, اپنے سینے کے جذبات کو انڈیلتی ہے. کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹکرائی؟ حضرت ٹیپو سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے. لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے؟ آپ گھر میں آتے ہیں, بوڑھی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا, میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمد کو بھیجا تھا, دیر ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے. فتح علی کے بھائی نے, اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا. میری اولاد نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے. ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی. سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو ادب سے سن رہے تھے. جواب دینے کا یارہ نہ تھا, جواب دینے کی طاقت نہ تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کے آ رہا ہے. سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا, عرض کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے, کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا, یہ باوضو دودھ کی برکت ہے. نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں, پھر بچہ چلنے لگتا ہے, پھر بچہ بولنے لگتا ہے. اب تو حال یہ ہے توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے, توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے. اے میری بہن تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا, تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا. اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناؤ, اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدا مت بناؤ, اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات صالحات میں سے بناؤ, جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بچے گانا گنگناتے ہیں, بڑوں سے سن کر گنگناتے ہیں, کسی سے سن کر گنگناتے ہیں, بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. پہلی بات یہ عرض کروں, ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں, اس لیے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے, پھر محبت بھی ہوتی ہے, پھر اتحاد بھی ہوتا ہے, لیکن
لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں, ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی ماں گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے, ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں. سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. خاتون جنت کی کنیزوں, اللہ اکبر, اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو, چلا کر کے بات نہ کیا کرو. اماں چلا چلا کے بات کرے گی تو اولاد بھی چلا چلا کر کے بات کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, جب بچوں کو سلاؤ تو بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہے, بچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں. تو آپ جو ہے انگریزوں کی کہانی, راجاؤں کی کہانی, رانیوں کی کہانی, یہ کہانیاں نہ سناؤ. الف لیلا کی کہانی, یہ کہانیاں نہ سناؤ. اگر تمہیں کوئی قصہ ہی سنانا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کا قصہ سناؤ, اما عائشہ کا قصہ سناؤ, امام حسن کا قصہ سناؤ, صحابہ کے قصے سناؤ, مولا حسین کے قصے سناؤ. یہ اتنے دلچسپ ہے. بچوں کو بچپنے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ان کے دل و دماغ کے اندر لاشعوری طور پہ گھستی چلی جاتی ہے. بچے اس کورے کاغذ کا نام ہے, آپ جو لکھ دو گے ہمیشہ لکھا رہے گا. بچے اس صاف دل ہستی کا نام ہے, آپ نے جو ڈال دیا وہ ہمیشہ ڈلا رہے گا. اس لیے کہ برتن میں پہلی مرتبہ جو ڈالا جائے اسے پھر جو ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے, اور جو برتن ایک مرتبہ بھر جاتا ہے اسے دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اپنے بچوں کو جہاد کی داستان سناؤ, صحابہ کا وہ اسلام کے لیے مرنا, جانے قربان کرنا, وہ قربانیاں دینا, وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ فدا ہونا, حضور کے پسینے کو اپنے چہرے پہ ملنا, حضور کے وضو کے قطرات کو اپنے سینے پہ لگانا, حضور کے منہ مبارک کو دھو کر کے پینا, حضور کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھنا, مولا حسین کا اپنے گھر کا بچہ بچہ میدان کربلا میں قربان کر دینا. اپنے بچوں کو اتنا پلا دو اس لیے کہ ماں سے سن کر کے بچہ کبھی شک نہیں کرتا. مولوی سے سن کر کے شک کر سکتا ہے, پیر سے سن کر کے شک کر سکتا ہے, استاد سے سن کر کے شک کر سکتا ہے. ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے, ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ ہے. ماں جو کہتی ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے. ماں سے سن کر بچہ کبھی دلیل نہیں مانگتا, کیونکہ وہ ماں سے اس وقت سنتا ہے جن دنوں اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اس کی ماں ہوا کرتی ہے. بہن, ایک ماں اپنی اولاد کو جنتی بھی بنا سکتی ہے, ایک ماں اپنی اولاد کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے, ایک ماں اپنی اولاد کو نیک اور متقی بھی بنا سکتی ہے, ایک ماں اپنی اولاد کو گناہگار اور آوارہ بھی بنا سکتی ہے. ماؤں کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر کلیدی رول رکھتا ہے, بنیادی رول رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, ایک ماں کی گود اب اولاد کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے. ماں کی گود سے بچہ جو سیکھتا ہے وہی آخر دم تک کے اسے یاد رہتا ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, میرے احباب نے, اختر بھائی نے مجھے بتایا کہ عبدالرزاق بھائی کا حکم ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ممکن ہے اعلان ہوا ہوگا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے, ہمیں یہ بتایا جائے گا. یقیناً ہم بتائیں گے, لیکن سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے, میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو, اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. اے اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں. عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے, عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے, ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے, تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے. بچہ گالی دے رہا ہے, دینے دیا جائے, جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے. بچہ گانے گنگنا رہا ہے, گنگنانے دیا جائے. بچہ ناچ رہا ہے, ناچنے دیا جائے, جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا. یاد رکھیں, بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے
ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے, ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے, ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے, یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں, تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے, ماں کیا کر رہی ہے, ماں کیا بول رہی ہے, ماں کیا سوچ رہی ہے. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے, ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے. یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا. کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا. آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا. بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے, وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتاؤ بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا, بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے, لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر, ماں کی فکر کا اثر بچے پر, ماں کے دماغ کا اثر بچے پر, ماں کی غذا کا اثر بچے پر, ماں کے بول کا اثر بچے پر, ماں کی فکر کا اثر بچے پر, ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر, ماں کی راتوں کا اثر بچے پر, ماں کے دن کا اثر بچے پر. گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے. ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے, میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے, میری فکر کو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے, گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے, انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا. جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا, اسی وقت احتیاط سے کام لینا. اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناز خلفاء میں خلیفہ ہیں, سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں. آپ کی عمر ابھی 4 سال کی ہوئی ہے, آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو, حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے, حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا. قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ابھی 4 سال کے بچے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ننھے سے بچے کی شکل میں لا کر بٹھائے جاتے ہیں. قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں, بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور مکمل 15 پارے پڑھے. جب 15 پارے آپ نے سنائے, 15 پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں شہزادے اور سناؤ. فرمایا نہیں, بس اتنے ہی سناتا ہوں, اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی. اس نے میں نے اپنی ماں سے سن کر کے 15 پاروں کو یاد کیا. اس کے آگے نہیں سناتا. جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری ایک دن وہ تھا جب قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے, لیکن قطب الدین بختیار کاکی کی یہ ماں کا کردار تھا, اتنی بلندی پر پہنچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استاد میرے بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے. آج بھی قطب الدین بختیار کاکی کے قدم
قدموں کے اندر قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا علم والا، اللہ اکبر، ماں کی اچھی پرورش کرنے کی برکت سے وہ بھی میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ سرکار غوث پاک میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ حضور غوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر 17 پارے سنائے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا عبد القادر آگے پڑھو، فرماتے میری ماں 17 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، ماں سے سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے۔ آج کی مائیں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے، آج کی مائیں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے، آج کی مائیں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے۔ اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے۔ آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے، مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی، اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساس بہو کا سیریل دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی، ننگے ہیرو اور ہیروئن کو ناچتا ہوا دیکھے گی، آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا؟ دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں، جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، ایک متقی اور پارسا عورت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ ماں بیج ہے، ماں بیج ہے، جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا، آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال خام خیالی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ آج تو حال یہ ہے العیاذ باللہ استغفر اللہ، عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرتی ہے۔ ایسی ماں کو غوث الاعظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ کتنی مشہور وہ بات ہے، میرے غوث کی امی جان آج جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے، وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسمیں دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا، اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا، وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا، نہ وہ کسی کی شادی میں گئی، نہ وہ کسی کی میت میں گئی، اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی، اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی۔ آپ غور کریں، جب مائیں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے، اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تیری ماں تو ایسی تھی، اس کا سارا معیار گر جائے گا۔